ایک ایسے دشمن کا تصور کریں جو ہمیں ہم سے بہتر جانتا ہے، جو نہ سوتا ہے نہ کھاتا ہے اور ہزاروں سالوں سے انسانی نفسیات کو سمجھ رہا ہے۔ وہ خون کی طرح ہماری رگوں میں دوڑتا ہے اور دل میں ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے یہ ہماری اپنی ہی سوچ ہے۔ یہ ایک بہت خوفناک تصویر ہے، لیکن اس کہانی کا سب سے حیران کن پہلو یہ نہیں ہے۔ سب سے حیران کن بات تو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ ایک وقت تھا جب وہ اللہ کے سب سے قریب تھا، فرشتوں کا استاد تھا اور اسے جنت کا مور کہا جاتا تھا۔ بالکل، اور یہی سوال آج کی ہماری گفتگو کا مرکز ہے۔ وہ اتنا بلند ہو کر اتنی گہرائی میں گرا کیسے؟ تو آج ہم اسی ہستی ابلیس کی پوری کہانی کو شروع سے سمجھیں گے۔ یہ صرف ایک ویلن کی کہانی نہیں، بلکہ عروج سے زوال تک کے ایک سفر کا تجزیہ ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ سب کیسے شروع ہوا، پھر اس کا عروج، وہ عظیم آزمائش جس نے سب کچھ بدل دیا، اور آخر میں اس کا انجام۔ تین بڑی باشعور مخلوقات کا تصور کریں۔ فرشتے جو نور سے بنے تھے اور جن کی فطرت میں صرف اطاعت تھی۔ پھر انسان جنہیں مٹی سے بنایا جانا تھا، لیکن ان دونوں کے درمیان ایک تیسری مخلوق بھی تھی جو بغیر دھوئیں کی آگ سے بنی تھی۔ یہ جنات تھے۔ اچھا، تو کیا یہ جنات انسانوں سے پہلے زمین پر رہتے تھے؟ جی ہاں، ہزاروں سال تک انہوں نے زمین پر تہذیبیں بنائیں، بستیاں بسائیں، خاندان بنائے، اور انسانوں کی طرح انہیں بھی ایک بہت بڑی نعمت دی گئی تھی، اچھے اور برے میں انتخاب کی آزادی۔ اور لگتا ہے کہ انہوں نے اس آزادی کا کچھ زیادہ ہی غلط استعمال کیا۔ بالکل، وقت کے ساتھ ان میں تکبر آ گیا، حسد، لالچ، وہ آپس میں لڑنے لگے اور زمین کو فساد اور خونریزی سے بھر دیا۔ اللہ نے انہیں موقع دیے، مگر وہ باز نہ آئے۔ آخرکار خدائی مداخلت ضروری ہو گئی۔ یعنی آسمان سے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا گیا۔ جی، زمین کو اس فساد سے پاک کرنے کے لیے فرشتوں نے جنگجو جنات کو ختم کر دیا، اور جو بچ گئے انہیں گہرے سمندروں اور دور دراز جزیروں کی طرف دھکیل دیا گیا۔ لیکن اسی مہم کے دوران فرشتوں کو ایک نوجوان جن نظر آیا جو اپنے ظالم قبیلے سے بالکل مختلف تھا۔ وہ لڑ نہیں رہا تھا، بلکہ الگ تھلگ عبادت میں مصروف تھا۔ وہ عقل مند تھا اور نیکی کرنا چاہتا تھا۔ اور یہی وہ نوجوان جن ہے جو بعد میں ابلیس بنا؟ جی، اس وقت اس کا نام ابلیس نہیں تھا۔ فرشتے اس کی نیکی سے اتنے متاثر ہوئے کہ اللہ کی اجازت سے اسے اپنے ساتھ آسمان پر لے گئے۔ یہ ایک بے مثال واقعہ تھا۔ ایک آگ سے بنی مخلوق نور سے بنی مخلوق کے درمیان رہنے لگی۔ یہ بات سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ ایک جن فرشتوں کے درمیان رہ کر ان سے بھی آگے کیسے نکل گیا؟ مطلب اس کی عبادت میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ اس کی عبادت میں جنون تھا۔ اس نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی بندگی میں لگا دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ آسمانوں پر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اس کی لگن اتنی شدید تھی کہ اللہ نے اس کا مقام بلند کرنا شروع کر دیا۔ وہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک، یہاں تک کہ سب سے بڑے فرشتوں کی محفل میں بیٹھنے لگا۔ اور تبھی اسے وہ نیا نام ملا، عزازیل، جس کا مطلب ہے اللہ کا پیارا بندہ۔ بالکل، اور اس کا عروج یہی نہیں رکا۔ اس کا علم اور عبادت اتنی بڑھ گئی کہ اسے فرشتوں کا استاد بنا دیا گیا۔ ذرا تصور کریں، جنت کے باغات میں سرخ یاقوت سے بنا ایک خاص ممبر تھا۔ عزازیل وہاں بیٹھتا اور فرشتے جو نور سے بنے تھے وہ اس کے گرد جمع ہو کر اللہ کی عظمت کے بارے میں اسے سیکھتے تھے۔ اسے طاؤس الملائکہ یعنی فرشتوں کا مور کہا جانے لگا، کیونکہ وہ ان میں سب سے خوبصورت اور عالم تھا۔ تو پھر غلطی کہاں ہوئی؟ جب کوئی اتنے اونچے مقام پر پہنچ جائے جہاں فرشتے اس سے سیکھ رہے ہوں، تو وہاں سے گرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے نا؟ یہاں ایک بہت ہی باریک نفسیاتی نقطہ ہے۔ اس کی عبادت کا محرک وہ آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ شروع میں یہ عاجزی تھی، لیکن ہزاروں سال کی کامیابی اور عزت کے بعد اس میں خود پسندی پیدا ہونے لگی۔ وہ اپنی کامیابی کو اللہ کی عطا سمجھنے کے بجائے اپنی قابلیت سمجھنے لگا۔ اچھا، یعنی اس کے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ یہ سب میں نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے، میں آگ جیسی برتر مخلوق ہوں، اسی لیے میں اس مقام پر ہوں۔ بالکل یہی۔ اس کے دل میں تکبر کا ایک چھوٹا سا بیج پھوٹنے لگا۔
جسے اس نے کسی پر ظاہر نہیں کیا۔ ہم وہ خود کو فرشتوں کے نور سے بہتر سمجھنے لگا کیونکہ وہ آگ سے بنا تھا۔ اسے لگا کہ وہ کائنات کے سب سے اونچے مقام پر پہنچ چکا ہے، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اللہ جلد ہی ایک نئی مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو اس کے ہر دعوے کو اور اس کے اندر چھپے غرور کو آزما لے گی۔ اور وہ مخلوق مٹی سے بنی تھی۔ ایک دن اللہ نے فرشتوں کو جمع کیا اور ایک بڑا اعلان فرمایا، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ سن کر فرشتوں کو فوراً جنات کی تاریخ یاد آ گئی۔ انہوں نے بہت ادب سے سوال کیا، کیا آپ پھر ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین پر فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ اللہ کا جواب بہت گہرا تھا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور پھر تخلیق کا عمل شروع ہوا۔ اللہ نے حکم دیا کہ زمین کے ہر حصے سے مٹی جمع کی جائے، کالی، سفید، سرخ، نرم، سخت۔ یہی وجہ ہے کہ آج انسانوں کے رنگ اور مزاج مختلف ہیں۔ اس مٹی کو گوندھ کر حضرت آدم کا پتلا بنایا گیا، لیکن اس میں فوراً روح نہیں پھونکی گئی۔ وہ بے جان جسم ایک طویل عرصے تک وہیں پڑا رہا۔ یہ عزازیل کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ شدید امتحان۔ وہ اس مٹی کے بے جان پتلے کے گرد گھومتا، اسے حقارت سے دیکھتا۔ وہ سوچتا، یہ کیا ہے؟ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ صرف مٹی ہے۔ وہ آدم کے سوکھے جسم پر ہاتھ مارتا تو اندر سے کھوکھلی آواز آتی۔ اس نے اسی وقت اندازہ لگا لیا کہ یہ مخلوق کمزور ہوگی، اسے خواہشات ہوں گی، اسے بھوک اور غصہ آئے گا۔ یعنی اس نے اسی وقت انسان کی کمزوریوں کو بھانپ لیا تھا۔ جی، اور اس نے اس بے جان پتلے سے کہا، اگر مجھے تم پر اختیار دیا گیا تو میں تمہیں تباہ کر دوں گا، اور اگر تمہیں مجھ پر فضیلت دی گئی تو میں تمہاری نافرمانی کروں گا۔ یہ حسد اور تکبر کا پہلا کھلا اظہار تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا جب سب کچھ بدل گیا۔ اللہ نے آدم کے جسم میں روح پھونکی۔ آدم نے آنکھیں کھولیں، انہیں چھینک آئی، اور پہلا کلمہ جو ان کی زبان سے نکلا وہ تھا الحمدللہ۔ جب آدم مکمل طور پر زندہ ہو کر کھڑے تھے تو اللہ نے آسمانوں کی تمام مخلوق کو ایک حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ اور یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، یہ احترام کا سجدہ تھا، اللہ کے حکم کی تعمیل اور آدم کی فضیلت کو تسلیم کرنے کے لیے۔ فوراً بغیر ایک لمحے کی تاخیر کے تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، لیکن ایک ہستی کھڑی رہی، بازو باندھے، نفرت اور غرور سے آدم کو دیکھتا ہوا۔ وہ عزازیل تھا۔ اللہ نے اس سے پوچھا، اے ابلیس، جب میں نے حکم دیا تو تمہیں سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ یہ اس کے لیے معافی مانگنے کا، اپنی غلطی تسلیم کرنے کا آخری موقع تھا۔ لیکن اس کا غرور اس کی عقل پر غالب آ گیا۔ اس نے معافی مانگنے کے بجائے دلیل دی، ایک ایسی دلیل جو تاریخ کا پہلا نسل پرستانہ جملہ تھا۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ یہ تو صرف نافرمانی نہیں تھی، یہ تو اللہ کی حکمت پر سوال اٹھانے جیسا تھا۔ گویا وہ کہہ رہا ہو کہ آپ کا فیصلہ غلط ہے۔ بالکل۔ اس نے اپنی تخلیق کے مادے کو اپنی برتری کی بنیاد بنایا اور اللہ کے فیصلے کو چیلنج کیا۔ اسی ایک جملے نے سب کچھ ختم کر دیا۔ اللہ نے اس سے اس کا سارا مقام، ساری عزت چھین لی۔ وہ عزازیل سے ابلیس بن گیا، یعنی وہ جو مایوس ہو چکا ہو، وہ شیطان بن گیا۔ اسے جنت سے نکال دیا گیا، لیکن اس نے خاموشی سے جانا قبول نہیں کیا۔ نہیں، اس نے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اللہ سے قیامت کے دن تک مہلت مانگی، اس لیے نہیں کہ وہ توبہ کرنا چاہتا تھا، بلکہ اس لیے تاکہ وہ یہ ثابت کر سکے کہ انسان، یہ مٹی کی مخلوق، اللہ کی محبت کے لائق نہیں۔ اس نے قسم کھائی، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یہ تو ایک کھلا چیلنج تھا، اور اللہ نے اسے یہ مہلت دے دی، جس سے انسانوں کے لیے آزمائش کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھل گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس نے کبھی پچھتانے کی کوشش کی؟ کیا اسے کبھی اپنی غلطی کا احساس ہوا؟ ایک بہت مشہور واقعہ ہے جو اس سوال کا جواب دیتا ہے۔ صدیوں بعد حضرت موسیٰ کے زمانے میں ابلیس ان کے پاس آیا اور کہا، اے موسیٰ، آپ اللہ سے براہ راست بات کرتے ہیں، اپنے رب سے پوچھیں کہ کیا میری توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ یہ تو بڑی حیران کن بات ہے، یعنی شاید اسے
احساس ہو گیا تھا۔ حضرت موسیٰ یہ سن کر خوش ہوئے کہ شاید یہ سدھرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے فرمایا، ہاں میں اسے معاف کر دوں گا، لیکن ایک شرط پر۔ اسے کہو کہ آدم کی قبر پر جا کر سجدہ کر دے۔ یہ تو بہت آسان شرط تھی۔ جس آدم کو زندگی میں سجدہ کرنے پر اتنا بڑا ہنگامہ ہوا، اب صرف ان کی قبر پر سجدہ کرنا تھا۔ لیکن جب حضرت موسیٰ نے ابلیس کو یہ خوشخبری سنائی تو اس کا پرانا غرور وہ پھر سے جاگ اٹھا۔ وہ غصے سے چیخا، میں نے اسے زندہ سجدہ نہیں کیا اور تم چاہتے ہو کہ میں اس کی بوسیدہ ہڈیوں کو سجدہ کروں؟ کبھی نہیں۔ اس نے اپنی انا کی خاطر وہ سنہری موقع بھی گوا دیا۔ یعنی اس کا مسئلہ آدم نہیں تھے، اس کا مسئلہ اس کا اپنا تکبر تھا۔ ہمیشہ سے یہی تھا، اور یہ تکبر آج تک قائم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس نے خود اعتراف کیا کہ اس کے پاس انسانوں پر کوئی حقیقی طاقت نہیں۔ وہ کسی کو گناہ پر مجبور نہیں کر سکتا۔ وہ صرف ایک خیال ڈال سکتا ہے، ایک وسوسہ، ایک مشورہ۔ فیصلہ ہمیشہ انسان کا اپنا ہوتا ہے۔ تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ جنگ جو اس نے شروع کی تھی، یہ کب اور کیسے ختم ہوگی؟ روایات اس کے انجام کی ایک بہت واضح تصویر پیش کرتی ہیں۔ جب قیامت کے دن دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو کائنات کی ہر ذی روح چیز مر جائے گی۔ ہر انسان، ہر جن، ہر فرشتہ۔ زمین و آسمان میں مکمل خاموشی چھا جائے گی، سوائے ایک ہستی کے۔ ابلیس۔ جی، وہ دیکھے گا کہ وہ بالکل اکیلا رہ گیا ہے۔ اللہ سے جو مہلت اس نے مانگی تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اور تب اسے اپنی طرف ایک ایسی ہستی آتی ہوئی محسوس ہوگی جس سے وہ ہزاروں سال دوسروں کو ڈراتا رہا۔ حضرت عزرائیل، موت کے فرشتے، اور اس بار وہ نرمی سے نہیں آئیں گے۔ جو سب کو ڈراتا تھا اب وہ خود ڈر رہا ہوگا۔ شدید خوف۔ وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا، وہ مشرق کی طرف بھاگے گا، مگر موت کا فرشتہ وہاں موجود ہوگا۔ وہ مغرب کی طرف جائے گا، سمندروں کی گہرائی میں چھپنے کی کوشش کرے گا، لیکن فرار کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ آخر کار موت کا فرشتہ اسے پکڑ لے گا۔ اور سب سے بڑی عبرت کی بات یہ ہے کہ وہ اسے پکڑ کر کہاں لائیں گے؟ وہ اسے زمین پر اسی جگہ لائیں گے جہاں حضرت آدم کی قبر ہے، وہی جگہ جہاں سے اس کی حسد شروع ہوئی تھی، جہاں اس نے سجدے سے انکار کیا تھا۔ کہانی جہاں سے شروع ہوئی تھی وہیں آ کر ختم ہو جائے گی۔ اور اس کی موت وہ کیسی ہوگی؟ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اسے اتنی تکلیف دی جائے گی جتنی ان تمام انسانوں اور جنات کی موت کی مجموعی تکلیف تھی جنہیں اس نے گمراہ کیا تھا۔ یہ سارا درد اسے ایک ہی لمحے میں دیا جائے گا۔ یہ تو تصور سے بھی باہر ہے۔ جب اس کی روح اس کے جسم سے نکالی جائے گی تو ابلیس ایک ایسی خوفناک چیخ مارے گا جو اتنی شدید اور اتنی بلند ہوگی کہ اگر اس وقت کوئی اور زندہ ہوتا تو صرف اس آواز کی دہشت سے ہی مر جاتا۔ اور اس چیخ کے ساتھ وسوسہ ڈالنے والا ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گا، دشمن ختم ہو جائے گا اور اللہ کا وعدہ پورا ہوگا۔ آج ہم نے ایک غیر معمولی سفر دیکھا، عزازیل، فرشتوں کے استاد، سے لے کر ابلیس، ملعون دشمن تک، اور پھر اس کی حتمی تباہی تک۔ یہ کہانی اپنے پیچھے ایک بہت گہرا اور ذاتی سوال چھوڑ جاتی ہے۔ سب سے بڑا دشمن ہمیشہ کوئی بیرونی طاقت نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی یہ تکبر کا وہ چھوٹا سا بیج ہوتا ہے جو ہماری کامیابیوں کے ساتھ ہمارے اندر بویا جاتا ہے۔ اصل چیلنج صرف باہر سے آنے والے وسوسے کو پہچاننا نہیں، بلکہ اپنے اندر سے اٹھنے والی غرور کی اس گونج کو شکست دینا ہے جو کہتی ہے میں بہتر ہوں۔